बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, आज हम लोग मीरों की कहानी के एपिसोड 83 में एक दफ़ा फिर आप लोग को खिदमत में हाज़िर हैं। नाजरीन, आज किस्से का पार्ट है 83 और लड़की का नाम है सबसबूर गर्ल, जो कि उसके साथ बादशाह की बेटी है और बादशाह ने इसको शर्त में रखा हुआ है। और इस ने यानी मुतवा यानी मुल्ला ने 2 शर्तों का जवाब दिया था और उसका एक शर्त अभी तक बाकी है। नाजरीन, जिधर हम लोगों ने किस्सा छोड़ा था उधर ही शुरू करते हैं। नाजरीन, जब वो जंगल में गया तो उसने वहाँ 40 बछड़े वाली घोड़ी को पाया और उसको सीधा बादशाह के घर के नज़दीक लाया। तो उसके मतलब पंजों की आहट और आवाज़ और ने 40 घोड़ियों के बछड़े और एक घोड़े के साथ वो सवार थे आए, तो इतने वो मतलब आवाज़ करते रहे कि पूरा ज़मीन कांपने लगा। ऐसा ज़ोर और शोर से वो लोग आए, तो पूरा गैंग की तरह, तो पूरा बेचड़ों की गैंग जब महल के नज़दीक दाखिल हो गया तो सब आदमी घरों के बाहर निकल गए ताकि उसका दीदार करें। और बहुत बछड़ों ने बहुत आदमियों को ज़ख्मी किया और रौंद भी लिया। और इससे बादशाह ने देखा कि काफ़ी लोगों को नुकसान और ज़ख्मी हो रहे हैं, तो लिहाजा बादशाह ने अपने वज़ीर को बताया कि इस मुल्ला को बोलो कि इस मेरे घोड़ी को और उसके बछड़ों को फ़ौरन वही जगह वापस लेके जाएं ताकि इधर हमारे बाज़ार वगैरह को नुकसान न दें। तो नाज़रीन, जब बादशाह ने पहली बार ऐसा देख लिया तो वो हैरान हो गया कि मेरे इतने वहशी घोड़ी को उसने कैसा पाया और उसके बछड़ों के साथ उसको इधर महल तक लाने के लिए कैसा कामयाब हो गया। और वो बहुत सोच में मगन हो गया और फिक्रमंद हो गया ज़्यादा। और उसने फिर भी देखा कि एक ही रात में उसने हमारे 3 घरों के अंदर का खाना को भी कैसा खाया और उसके अंदर उसको मालूम हो गया कि कुछ तुलसूम वगैरह तो शायद है, नहीं तो वो कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो चुनांचे नाज़रीन उसने लाया और बादशाह के घोड़े को वापस अपने जगह को छोड़ दिया और फिर वापस बादशाह के महल में आया और उधर बैठ गया। तो नाज़रीन, बैठने के बाद उसने बादशाह को देखा और बादशाह के साथ बात किया। तो फिर बादशाह ने बताया कि चलो, तुमने मेरे 2 सवालों के बहुत और अच्छे तरीके से जवाब दिया, लिहाजा मेरा तीसरा और अगला जो लास्ट राउंड है वो सवाल मेरा बाकी है, इसका जवाब दे दें तो फिर आप समझो मेरे लड़की सबसबूर को जीत सकते हैं। तो नाज़रीन, उसने खामोशी इख्तियार किया और बादशाह के मुंह से इंतज़ार में थे कि वो क्या सवाल करेंगे। तो चुनांचे नाज़रीन, बादशाह ने बोला कि कल मेरा सवाल यह है कि मेरे घर के सामने 2 बड़े आहन हैं, यानी 2 बड़े लोहे के बड़े टुकड़े हैं। इस बड़े लोहे के टुकड़ों को तुम ऐसा पीसें और ऐसा रगड़ें या ऐसा कर दें कि उसको पाउडर मतलब आटा का नमूना करके मेरे को दे दें, जैसा कि सुरमा जो आँख में डालते हैं, तो ऐसा सुरमा का नमूना पाउडर करके दे दें। इसके बाद तुम मेरे बेटी का हकदार हो जाएगा। तो नाज़रीन, उसने कुछ बात नहीं किया और वो अपने जगह से बैठ गया। तो बादशाह ने सवाल करके बादशाह महल से उठ गया और वो अपने मतलब कोठी में गया, उधर बैठ गया। और वो बादशाह और सब लोग उसका इंतज़ार करते रहे कि वो कब तक ये काम करेंगे और बादशाह के बेटी को जीत जाएंगे। तो नाज़रीन, जब गपशप खलास हो गया तो बादशाह की बेटी की राजदार नौकरानी ने बेटी ने उसको फ़ौरन भेजा कि तुम जाओ इस नौजवान को बताओ कि मेरे बाबा ने क्या सवाल किया और फिक्रमंद न होना। तो नाज़रीन, उसके बेटी के नौकरानी जो राजदार थी वो फ़ौरन गया और उसने नौजवान को पूछा, तो उसने पूरा सवाल और डिटेल बताया। तो फिर वो उसने गया और अपने शहज़ादी को बताया, तो शहज़ादी ने उसको बताया कि तुम फिक्रमंद नहीं होना, इसके लिए कल मैं तैयार हूँ। तुम सिर्फ इतना करना, मेरे बाबा या लोगों को बोल दें कि इस दोनों बड़े आहनों या लोहे के टुकड़ों को घर के पीछे साइड में लेके आएँ ताकि वहाँ साए में बैठ जाएं और तुम उसको कुछ करें। तो जब उधर तुम लेके आएगा तो उसको मेरे नज़र के सामने रख दें। जो ही मैं उसको देखेंगा अपने नज़र के सामने से, तो फ़ौरन मेरी इस तुरसुम की वजह से मैं उसको सीधा ही तुरंत ही पाउडर करके तुमको दूंगा और इस शर्त में तुम कामयाब हो जाएंगे। नाज़रीन, इस बात करने के बाद तो जो मुल्ला थे तो उसका टेंशन या उसका परेशानी तो थोड़ा हट गया और वो अपने बिस्तर में चला गया और उधर सोने का तैयारी किया। लेकिन जब उसके दिल में ख्यालों का बादल मंडलाने रहे तो उसको यही तरकीब सूझी कि अगर मैं इस बादशाह की बेटी को जीत जाऊंगा तो मेरे हाथ से उसको बला और बूत लेके जाएंगे।
نہیں تو میں اس کا قیدی ہوں، تو میں اس سے کیسا چھٹکارا پاؤں اور اس کے کیسا چھٹکارا حاصل کر سکوں۔ ادھر تو ناظرین وہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی زیادہ فکر مند تھے کہ اس کے بھائی کو انہوں نے تو کھا لیا اور وہ اس کے قیدی بن گیا۔ تیسری ناظرین اس کا بات یہ تھا کہ وہ سوچتا تھا کہ میں اس کام کرنے کے بعد شاید اس بھوت کو کیسا راضی کروں تاکہ اس خوبصورت لڑکی کا میں مالک بن جاؤں۔ لیکن اس خیالوں کے ساتھ اس کا جنگ ہو گیا، اور اس جنگ نے اس کو تھوڑا بھی تسلی دیا کہ شاید وہ بادشاہ کا لڑکی کو اگر تم جیت جائیں گے تو اس کے ساتھ تمہارا شادی ہو جائے گا، اس کے لیے تمہارا دل تو تھوڑا ہوش ہو جائے گا۔ ناظرین اس خیالوں کی طرح اس کا کشتی نہ جانے کتنا کروٹ بدلتا رہا، اور اس کروٹوں کے اندر اس کو نیند نے اپنے آغوش میں لے لیا اور وہ پورا رات کو نیند میں چلا گیا۔ ناظرین نیند چلنے کے بعد جب صبح ہو گیا تو اٹھا اور بادشاہی محل کے سامنے گیا اور وہاں اس کو بلایا اور اس نے ناشتہ کیا۔ تو ناشتہ کرنے کے بعد اس نے بولا کہ وہی خدید یعنی وہ لوہے کدھر ہیں؟ تو اس کے غلاموں نے دکھایا کہ یہ 2 بڑے لوہے کے ٹکڑے ہیں۔ تو لہذا اس نے سب غلاموں اور نوکروں کو بولا کہ اس لوہوں کو ادھر سے اٹھائیں اور گھر کے پیچھے لے کے جائیں تاکہ وہاں سائے میں بیٹھ کے میں اس کا رگڑائی کروں اور اس کو پاؤڈر بناؤں۔ تو ناظرین اس کو بادشاہ اور بادشاہ کے وزیروں نے حکم دیا، تو سب نوکروں نے بڑے بڑے لوہے کے ٹکڑوں کو بڑی مشکل سے ادھر سے اٹھا کے گھر کے پیچھے تک منتقل کیا، اور منتقل کرنے کے بعد وہ نوجوان ادھر بیٹھ گیا اور اس کو دیکھنے لگا۔ تو ناظرین سب آدمی مایوس تھے کہ یہ پاگل شاید کیا انسان ہے کہ اتنے بڑے لوہوں کو ہم لوگ اٹھا تو نہیں سکتے ہیں، وہ اس کو کیسے رگڑائی دیتے ہیں اور کیسے اس کو پاؤڈر بناتے ہیں، نہ جانے وہ کیا کریں گے، شاید آج بادشاہ کے شکنجے میں اچھی طرح پھنس گیا اور اس کا آخری بار ہے۔ تو ناظرین پورے محلے کے لوگ اس کا یہی بات سوچ رہے تھے کہ شاید اس کا حشر ابھی جیسے پہلے نوجوانوں کا بادشاہ نے کیا، آج تو اس کا حشر شاید وہی ہو جائے گا۔ تو ناظرین تھوڑی دیر بعد اس کے محل کے اندر جو رانی بیٹھی ہوئی تھی تو اس کا ٹائم ہو گیا، تو اس نے فوراً ہی اپنے دروازے کا وہاں اوپر سے کھڑکی کھول دیا، اور اس نے بڑی نگاہوں سے وہ جو اپنے محبوب تھے تو محبوب کو دیکھا۔ تو ناظرین جب اس نے محبوب کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد نہ جانے کتنا وقت تک اس کا دیکھنے کے لیے گیا، اور وہ بھی حیرانی کی لمحوں کو کتنے انداز سے بدلتے رہے اور اس کو کچھ معلوم بھی نہیں پڑا، اور کچھ وقت ایسا گزر گیا، اور تھوڑا بعد میں اس نے بولا کہ تم ابھی ادھر بیٹھ جاؤ، تم دیکھو کہ میں اس مطلب لوہوں کو کیا حشر کروں گا۔ ناظرین جب بادشاہ کی شہزادی نے لوہوں کو اپنا نظر جمائے ہوئے دیکھا تو لوہے اس نے دیکھے کہ دھیرے دھیرے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے لگے، اور اس کا دونوں کا رگڑائی شروع ہو گیا، اور فوراً 1 ہی گھنٹہ کے اندر دونوں لوہے کا بڑے ٹکڑے پاؤڈر ہو گئے اور زمین میں گر پڑے۔ تو ناظرین جب گر پڑے تو شہزادی نے اپنے دروازے کے اوپر کی کھڑکی تھی تو اس کو فوراً بند کیا، اور نہ جانے اس کو کیا محبت کی نگاہوں سے کیا خدا حافظ کیا، اور وہ اندر چلا گیا اور دوسری اس کے نزدیکی کا انتظار کرتا رہا۔ ناظرین جب اس لڑکی کے رشتے مانگنے کے لیے بہت نوجوان آئے تھے اور بہت نوجوانوں نے اپنے سر کو بھی گنوایا، لیکن کوئی نوجوان ایسا خوبصورت اس لڑکی نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا جو کہ اس ملا کو دیکھا، اور اس کے خوبصورت داڑھی اور اس کے چہرے کو اس کو پہلی بار اس کو پسند آ گیا تھا، اور اس کے لیے اس نے اپنے دل کے رازوں کا قربانی اس کے لیے دے دیا۔ تو ناظرین جس جگہ دل جوڑتے ہیں تو بولتے ہیں کہ بڑے بڑے سمندر بھی برج بنتے ہیں، اور اس کے سامنے بڑے بڑے پہاڑ بھی چھوٹے ٹھیلے ہوتے ہیں۔ یہی حقیقت ہے محبت کا کہ اس کے اندر کوئی جام پیشانی کرے گا تو وہی کامیاب ہو جائے گا۔ ناظرین اس کے بعد 1 گھنٹہ جب گزر گیا تو متوا نے یعنی وہ ملا نے آواز لگایا، اس نے بولا کہ وزیر کدھر ہے؟ تو ایک نے وزیر کو بلایا اور اس نے بولا کہ اپنے بادشاہ کو بلاؤ اور اس کو بولو کہ آؤ دیکھو کہ میں نے پورے حدیدوں کو پاؤڈر بنا دیا ہے۔ تو ناظرین جب بادشاہ کو یہ راز معلوم ہو گیا تو وہ بھی حیران ہو گیا کہ اس نے 1 گھنٹہ کے اندر کیسے بڑے بڑے لوہے کے ٹکڑوں کو ایسا پاؤڈر بنا کے زمین میں رکھا ہے۔ تو اس نے دیکھ لیا، جب بادشاہ نے آیا تو اس کو اپنے نظروں کے دکھائی دینے لگا کہ ہاں اس نے پورے لوہوں کے ٹکڑوں کو پاؤڈر بنا کے رکھا ہوا ہے، اور اس کو
دیکھتے ہی اس کو معلوم ہو گیا کہ اس کے اندر کچھ تلسم یا کچھ قدرت ہے کہ اس نے اتنا کام کیا ہے، اور اس کا شکل اور خوبصورتی میرے کو بھی پسند ہے اور شاید میرے لڑکی کو بھی پسند آ جائے گا۔ اگر آ جائے گا یا نہیں آ جائے گا تو اس کا اندر کا راز اس کو معلوم نہیں کہ دریا نے کتنا موج کھایا ہوا ہے اور کشتی نہ جانے کدھر ابھی ٹھہرا ہوا ہے۔ ناظرین، راز کی بات تو اندر ہوتے ہیں اور دیکھنے کے اور بھی بات ہوتے ہیں۔ تو چنانچہ بادشاہ نے اپنے دبے ہوئے منہ کو ایسا بولا کہ ہاں، آج رات تمہارا شادی ہے، اور سب محلے کے لوگوں کو بولا کہ ابھی ڈھول بجاؤ، گانا گاؤ اور میرے بیٹی کا شادی کو دھوم دھام سے رچا دو۔ تو ناظرین، نوکرانی سب خوش ہو گئے اور سب نے تالیاں بجائے اور ڈھول بجنا شروع ہو گیا، اور ایک ہی دن کے اندر اس نوجوان کی نصیب نے اس کو ساتھ دیا اور اس کی خوبصورتی نے اس کو جواز بنا کے پیش کیا۔ اور ناظرین، اس نے فوراً بادشاہ نے اس کو اپنی بیٹی کے ساتھ شادی دے دیا اور اس کا شادی ہو گیا۔ اور جب شادی ہو گیا تو ناظرین، اس آدمی ابھی تھوڑا فکر مند ہو گیا اور اس کو بھی تھوڑا معلوم ہو گیا تھا کہ شاید اس بیٹی کے ساتھ، بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ جو میرا شادی ہو گیا، اس کے اندر شاید کچھ علم ہے، کیونکہ اس نے بڑے بڑے حدیدوں کو بھی اتنا آرام سے کاٹ دیا، اور اس کے بعد اس نے اس گوڑوں کو اپنے تلسم میں بند کیا، لہٰذا اس کے اندر کچھ بھی پاور ہو تو ہو جائے گا، شاید اس سے میرے کو وہی ناکامی سے میں بچ جاؤں گا۔ لیکن ناظرین، اس کے آدھا دل پریشانی میں ایسا سکھا ہوا تھا اور آدھا دل اس کا بھی سمندر کی طرح موج اور مستی مارنے لگا۔ تو لہٰذا ناظرین، بادشاہ نے اپنے وہاں قاضی وغیرہوں کو بلایا اور ایک ملا کو بٹھا کے شاید گواہ کیا اور اس کا نکاح پڑھایا، اور فوراً اس کو اس کے محل کے اندر داخل کیا، اور دونوں خوشی سے محل کے ساتھ اندر میں پورے رات میں اپنے دولہا دلہن کی رسم میں ادھر ہی سوئے، اور بادشاہ کے محلے کے لوگ سب بھی خوش ہو گئے کہ پہلی بار ایک نوجوان نے کامیابی حاصل کی اور بادشاہ کی لڑکی سب سے برا کو جیت لیا۔ ناظرین، آج بس اتنا، دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہو جائے گا۔ اس آدمی کا حشر کہ اس کے ساتھ بلا کا ایک وعدہ بھی ہے کہ اس کو بھیجا کہ اس لڑکی کو حاصل کرو اور میرے کو دے دو۔ قصے کا اور بھی اچھا رنگ اور اچھا موڑ اور بھی باقی ہے، امید ہے کہ آپ لوگ اس کا انتظار کرتے رہیں گے۔ ڈیلی ہم سفر کو دیں اجازت، بنے رہیں اور دیکھتے رہیں ڈیلی ہم سفر کے لیٹسٹ ویڈیو اور اسٹوری کا ہم لوگ کا ڈیلی پیریڈ کو۔ امید ہے کہ آپ لوگ کو پسند آ جائے گا۔ ناظرین، قصے کا رائٹر ہے علی جمعہ زامرانی، اور اس کا ریسرچ کرنے کے لیے ہیلپ کیا ہے بی بی گلنسا جمعہ زامرانی نے۔ اپنا خیال رکھیے، ٹیک کیئر، گڈ بائے۔